من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم صل وسلم على نبينا محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. کیا حال ہے آپ سب کے؟ یہ جو چیئرز بیچ میں ایمٹی ہیں یہ آپ لوگوں کے بیگز ہیں یا کوئی اور ہیں؟ کوئی اور نہیں. اچھا ٹھیک ہے. الحمدللہ اللہ کل حال. آئزہ باجی کا بھی میں سن رہی تھی کیسے آپ الحمدللہ بولتے ہیں. الحمدللہ اللہ کل حال. اچھا جی لاسٹ کلاس میں ہم نے کیا پڑھا تھا؟ کچھ یاد ہے کیا پڑھا تھا؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ان کی ایج کہاں تک پڑھا تھا ہم نے؟ اصحاب الفیل تک پڑھا. 4 years تک پڑھا تھا جب قلب مبارک نکالنا گیا تھا پہلی سرجری جو ہوئی. اوکے اس کے بعد ان کے دادا تک ہم آ گئے تھے ہے نا. اور ان کے عبد المطلب اور عبد المطلب کب فوت ہوتے ہیں؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 8 سال کے تھے. ٹھیک ہے. اچھا یہ کچھ پکچرز ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پر ان کی پیدائش ہوئی تھی اس کے اوپر ایک لائبریری ہے مکۃ المکرمہ مکتبہ مکۃ المکرمہ اور یہ مکہ میں ہی ہے حرم سے تھوڑا دور ہے اور اس کے اوپر ایک بڑا سا ڈسکلیمر دیا ہوا ہوتا ہے کہ یہاں پر آ کر یہ کوئی خاص سجدے کی یا عبادت گاہ نہیں ہے اس کو نہ بنایا جائے ہے نا. ہمارا مزاج کلچرلی ایسا ہو گیا کہ کوئی راستے سے بھی گزر جائے تو اس کو بھی جو ہے وہ ایک عبادت کی جگہ سمجھ لی جاتی ہے. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی اس چیز کو جائز نہیں ہے یہ قرار دیا گیا. اچھا یہ جو ہے وہ میپ ہے جس میں آپ دیکھیں گے آپ کو مکۃ المکرمہ کی گرین ڈاٹ دکھ رہے. یہاں سے تھوڑا سا حدیبیہ کی جگہ پر بنو سعد آباد تھی جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنو سعد کا کیا تعلق ہے؟ بی بی حلیمہ رضی اللہ عنہا وہاں پر رہتی تھی اور یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن جو ہے وہ بنو سعد میں گزرا تھا. اچھا الحمدللہ ہم نے کافی عرب ہسٹری کے بارے میں بات کر لی ہے لیکن ایک اوور آل ہم سچویشن کو دیکھ لیتے ہیں کہ جو اجتماعی حالات تھے وہ کیا سچویشن تھی کہ اشراف کے طبقے میں عورت کا بڑا احترام تھا تحفظ کیا جاتا تھا. اوور آل جو ہے وہ سربراہ جو ہے وہ ایک آدمی ہی ہوتا تھا اور عام عورتوں اور مردوں میں زناکاری عام تھی. ٹھیک ہے مطلب اخلاقیات میں آپ دیکھیں تو زناکاری بہت عام چیز تھی. جنگوں میں عورتیں قید ہوتی تو ان کو اپنی حرمت میں داخل کر لیا جاتا یعنی بغیر نکاح کے ان کے ساتھ تعلق قائم کیا جاتا. بیویوں کی کوئی تعداد نہیں تھی جتنی بیویاں رکھنا چاہیں جتنی دفعہ طلاق دینا چاہیں کسی بھی چیز کی کوئی قید نہیں تھی آدمی کو. اور 2 سگی بہنیں مطلب کوئی رولز اینڈ ریگولیشنز نہیں تھے کہ جہاں پر ایموشنلی کیٹر کیا جاتا ہے. یہ اسلام تھا جو داخل ہوا اور مسلمان عورت کو ہر عورت کو ایک عزت بخشی اس کا ایک مقام پہچانا گیا ایز اے مدر ایز اے وائف ایز اے ڈاٹر. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت تھی کہ یہ اسلام کی برکت سے ایک عورت کو ایک پوزیشن ملی. اچھا اسی طرح جو اکنامک سچویشن تھی عرب کی ہم نے بات کی کہ وہ تجارت پیشہ تھے لیکن اکنامک کنڈیشن ان کی جو ہے نا وہ غربت تھی. ان کے ہاں غربت تھی. تجارت ان کے نزدیک ضروریات زندگی حاصل کرنے کا سب سے اہم ذریعہ تھا. جزیرۃ العرب میں سوائے حرمت والے مہینوں کے امن و سلامتی کا کہیں وجود نہ تھا. آپ جانتے ہیں کہ بہت ہی جنگجو قبیلے تھے ہر وقت لڑائی جھگڑے کرتے رہتے سوائے وہ حرام مہینوں کے. اور ہم آگے دیکھیں گے کہ کیسے ایک آدھا واقعے جو ہے وہ حرام مہینوں کو بھی ان کی بھی حرمت پامال ہوئی تھی.
فقر اور بھوک کی وبا عام تھی اور لوگ ضروری کپڑوں اور لباس سے بھی بڑی حد تک محروم رہتے تھے۔ ساری عرب عورتیں سود کاٹتی تھیں، لیکن مشکل یہ تھی کہ سارا مال و متاع لڑائیوں کی زد میں رہتا تھا۔ ٹھیک ہے، جب لڑائیاں ہوتی ہیں تو اکنامکلی جتنا بھی مال ہوتا ہے وہ یا تو لوٹ لیا جاتا ہے یا تباہ کر دیا جاتا ہے نا۔ تو اسی لیے جو ہے وہ عام حالات جو ہیں، اکنامک سچویشن بہت اچھی نہیں تھی۔ لیکن ہم نے لاسٹ ٹائم بات کی تھی کہ کچھ بہت عرب کی کچھ کوالٹیز تھیں جس کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو چنا کہ یہاں پر آخری نبی کی بعثت ہوگی۔ وہ کیا تھے؟ وہ ایک ہم نے بات کی پچھلی دفعہ کہ سخاوت، وہ کتنے سخی تھے، اور اس وجہ سے وہ شراب نوشی کو پسند کرتے تھے کہ جب انسان ہوش میں نہیں ہوتا تو بہت دل کھول کے سخاوت کر لیتا ہے۔ اسی طرح اگر ان کے گھر میں کوئی مہمان آ جاتا اور ان کے پاس کھانے کھلانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے اور ایک اونٹنی ہے، چھوٹی بچی اونٹنی ہے، اور اسی کے اوپر سارا گھر جو ہے وہ ڈپینڈنٹ ہے، اسی سے دودھ ہوتے ہیں، تو وہ اس کو بھی ذبح کر کے ان کے سامنے لانے میں اس بات سے گھبراتے نہیں تھے۔ تو اتنی سخاوت تھی ان کے اندر۔ پھر وفائے عہد، ایک دفعہ کسی چیز کے بارے میں ایک دفعہ زبان دے دی، عہد کر لیا، تو پھر وہ یہ نہیں دیکھتے تھے کہ اس میں ان کے بچے جو ہیں وہ بھی مارے جائیں۔ اگر ایک عہد ہو گیا ہے تو وہ قبیلے کی طرف سے چاہے ان کے بچے قربان ہو جائے، وہ اس عہد سے ہٹتے نہیں تھے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح خودداری، عزت النفس، آگے جب ان کعبہ کی تعمیر ہوئی اس میں انہوں نے کس طرح سے اس چیز کو آگے بڑھ کے کیا، اور اپنی عزت نفس، اپنی سیلف رسپیکٹ اور قبیلے کو آگے رکھنا، یہ چیز ان کے لیے بہت اہمیت رکھتی تھی۔ عزائم کی تکمیل، جو چیز انہوں نے سوچ لی ہے، ول پاور، کہ یہ کر کے دیکھنا ہے نا، کر کے ہونا ہے یہ، تو یہ چیز کے لیے وہ کسی چیز سے اپنے قبائل سے لڑ جاتے، اپنے گھر والوں کو پیچھے کر دیتے، اسی طرح قتل و غارت میں اپنے بچوں کو چھوڑ دیتے۔ اور سادگی، حلم، بردباری، ٹالرنس تھی ان کے اندر، سنجیدگی تھی۔ اچھا، یہ ایک عام رویہ آج دنیا میں آپ کو ملے گا کہ اتنی زیادہ ٹینشنز ہیں تو بہت زیادہ آپ کو کامیڈی شوز ملیں گے۔ ہر کنٹری جو ہے نا اپنے بڑے مشہور کامیڈی شوز ہوتے ہیں، دیکھنے میں ایسے بڑا ہی وہ ایسے لگ رہا ہوتا ہے کہ اس میں تو کوئی ہارم نہیں ہے نا، تو بس ایک مذاق تفریح ہے، لیکن اس تفریح کے نام میں عام لوگوں کا آپ مزاج دیکھیں کہ ان کو سنجیدہ بات سمجھ نہیں آ رہی ہوتی۔ آپ سنجیدہ بات کرنا ان کو شروع کریں، کیا آپ پریشانی کی باتیں شروع کرتی ہیں، کیا ملک حالات چھوڑو کیا بات کرنی ہے۔ حالانکہ اس وقت ایک مسلم امہ کا مزاج کیا ہونا چاہیے اور کدھر ہیں وہ، اس کی ایک بہت بڑی ریزن میڈیا میں کامیڈی شوز کا اتنا عام ہونا اور ان کو پسند کرنا، اور اتنا ان کی ویورشپ ہے تو وہ اتنا پاپولر ہو رہا ہے نا۔ تو وہ ویورشپ کہاں سے آ رہی ہے؟ وہ ہم انسان ہی تو ہیں، وہ ہماری پاپولیشن ہی ہے، ہمارے گھر والے، ہماری فیملی ہے، ہمارے بچے ہیں۔ تو یہ مزاج جو ہے نا، یہ آگے جا کے انسان کے دل کی سختی بھی ہے۔ اتنا زیادہ ہنسنا، ہر وقت ہر چیز کو ایک مذاق بنا دینا، یہ چیز عرب میں تھی کہ ان کے اندر سنجیدگی تھی، اور سادہ تھے وہ، ان کے اندر اتنا مال و متاع تھا ہی نہیں کہ وہ برانڈز پہ، جیسے رومی تھے، جیسے پرشینز تھے، اتنا ان کے پاس مال ہی نہیں تھا کہ وہ اس چیز پر بڑے محلات بناتے۔ جو تھا ان کے پاس وہ سادگی تھی، اور آپ دیکھیں اس سادگی میں بھی وہ کتنی زیادہ مہمان نواز تھے نا۔ ہم جب مہمان نواز کا سوچتے ہیں تو ہم بولتے ہیں کہ اتنے ریسورسز ہی نہیں ہیں ہمارے پاس، ہم کیسے اتنی بڑی دعوت منعقد کریں، ہم کیسے اتنے بڑے گھر میں ہمارا اتنا چھوٹا سا 1 بیڈ روم ہال ہے، 2 بیڈ روم، مسائل ہمارے یہی ہوتے ہیں نا، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ہم ناپ رہے ہوتے ہیں۔ حالانکہ جو بندہ آ کے بیٹھ رہا ہے وہ آپ کو یہ نہیں پوچھے گا آپ کے صوفہ کا کور آپ نے کب چینج کیا تھا، لیکن آپ نے اس کے ساتھ کیا رویہ رکھا، آپ نے اس کو کیسے پوچھا، کس طرح ویلکم کیا، یہ اس کو ضرور یاد رہے گا۔ اچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات اب ہم 8 to 12 ایک ایک باری باری دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 8 سال کے ہوئے، اس وقت 6 سے 8 سال تک عبد المطلب کی سایہ شفقت میں رہے۔ اس کے بعد 8 سال حضرت عبد المطلب بھی فوت ہو گئے،
اور اس کے بعد روایات میں آتا ہے کہ عبد المطلب نے ابو طالب کو وصیت کی تھی کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد کی تم کفالت کرنا، ٹھیک ہے۔ اور ابو طالب بھی جو ہے وہ ایک بہت مالدار انسان نہیں تھے، لیکن انہوں نے کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا نبوت کے بعد بھی، وہ بھی ہم آگے جا کے دیکھیں گے انشاءاللہ۔ ابو طالب نے اپنے بھتیجے کا حق کفالت بڑی خوبی سے ادا کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی اولاد میں شامل کیا، بلکہ ان سے بھی بڑھ کر مانا، مزید اعزاز و احترام سے نوازا، 40 سال سے زیادہ عرصے تک قوت پہنچائی، اور اپنی حمیت کا سایہ دراز رکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی بنیاد پر دوستی اور دشمنی کی۔ ایک اور روایت آتی ہے، اس میں یہ آتا ہے کہ لوگ قحط سے بہت دوچار تھے، اور قریش نے کہا ابو طالب وادی قحط کا شکار ہے، بال بچوں کو دعا کرو کہ یہ قحط سالی جو ہے مٹ جائے۔ ابو طالب ایک بچہ ساتھ لے کر برآمد ہوئے، اور ایسے جس سے گھنا بادل ابھی چھٹا ہو، اس کے ارد گرد اور بھی بچے تھے۔ ابو طالب نے اس بچے کا ہاتھ پکڑ کر اس کی پیٹھ کعبے کی دیوار سے ٹیک دی، بچے نے ان کی انگلی پکڑ رکھی تھی۔ اس وقت آسمان پر بادل کا ایک ٹکڑا نہ تھا، لیکن دیکھتے دیکھتے ادھر ادھر سے بادل کی آمد شروع ہو گئی، اور ایسی دھواں بارش ہوئی کہ وادی میں سیلاب آ گیا، اور شہر و بیاباں شاداب ہو گئے۔ بعد میں ابو طالب نے اسی واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں یہ شعر بولے تھے کہ وَبْيَضْ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ ثِمَالَ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ، وہ خوبصورت ہیں، ان کے چہرے سے بارش کا فیضان طلب کیا جاتا ہے، یتیموں کے ماوا اور بیواؤں کے محافظ ہیں۔ یعنی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے بہت پہلے ہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ معجزات، برکات آپ سمجھیں کہ نظر آتے تھے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب 12 سال کے ہوئے، انہوں نے اپنے چچا کے ساتھ شام کا سفر کیا۔ اب یہ کچھ روایات میں ایج کا ڈفرینس ہے، لیکن جو راوی مینشن کر رہے ہیں ہم انہی کو فالو کریں گے کہ 12 سال کی عمر میں انہوں نے شام میں سفر کیا، اور وہ وہاں پر ملک شام کے سفر پر نکلے اور بصرہ پہنچے۔ بصرہ شام کا ایک مقام اور حوران کا مرکزی شہر ہے۔ اس وقت جزیرت العرب کے رومی مقبوضات کا دارالحکومت تھا، یعنی کہ شام میں دارالحکومت اسٹیٹ رومی تھی، تو پھر وہاں پر کا ریلیجن کیا ہوگا؟ کرسچینٹی تھی۔ وہاں پر ایک راہب تھا جس کا نام بحیرہ، اس کا لقب بحیرہ تھا۔ جب قافلے نے وہاں پڑاؤ ڈالا تو یہ راہب اپنے گرجے سے نکل کر قافلے کے اندر آیا اور اس کی میزبانی کی، حالانکہ اس سے پہلے وہ کبھی نہیں نکلا تھا۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کی بنا پر پہچان لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کر کہا یہ سید العالمین ہے، اللہ انہیں رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گا۔ ابو طالب نے کہا آپ کو یہ کیسے معلوم ہوا؟ اس نے کہا تم لوگ جب گھاٹی کے اس جانب نمودار ہوئے تو کوئی بھی درخت یا پتھر ایسا نہ تھا جو سجدے کے لیے جھک نہ گیا ہو، اور یہ چیزیں نبی کے علاوہ کسی اور انسان کو سجدہ نہیں کرتی۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے بعد بھی انہوں نے کہا تھا کہ میں غار حرا جاتے ہوئے کچھ پتھر اور شجر کو پہچانتا ہوں جو مجھے سجدہ کرتی تھی، ٹھیک ہے۔ خیر اس کے بعد بحیرہ اس میں بہت ساری نریشنز آتی ہیں، کچھ قافلے آئے، لیکن جو مستند حدیث سے جو نریٹڈ ہے وہ یہی والا واقعہ ہے۔ اس کے بعد بحیرہ راہب نے ابو طالب سے کہا کہ انہیں واپس کر دو، ملک شام نہ لے جاؤ کیونکہ یہود سے خطرہ ہے۔ اس پر ابو طالب نے بعض غلاموں کے میت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس بھیج دیا۔ تو یہ واقعہ تھا 12 سال کی عمر میں جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آیا۔ اچھا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 20 سال کے ہوئے، اس وقت 2 اہم واقعات تھے جو ہوئے، ایک تھا جنگ فجار اور ایک حلف الفضول، ٹھیک ہے۔ جنگ فجار
اس کا نام فجار ہے، کہیں پر اس کو فجار بھی کہتے ہیں، لیکن یہ فجار نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ فجار اس لیے نہیں ہے کیونکہ فجار تو گناہ ہوتا ہے نا، حد سے باہر نکل جانا، یہ جنگ فجار ہے، اور اس کا مطلب ہے بہت بڑی غلطی یا ایک غلط کام کا ہونا۔ آپ کی عمر 20 برس کی ہوئی تو ذی قعدہ میں ایک بازار لگتا تھا مکہ میں، اس کا نام تھا عکاس۔ عکاس کے بازار میں ایک لڑائی پیش آئی جس میں قریش اور قیس کے قبیلے کے درمیان تھی، اور اس کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ قیس کے ہاتھوں کو ایک قریشی مارا گیا تھا۔ اور اس میلے میں کیا ہوتا تھا، یہ ایک میلہ ہوتا تھا جس میں عرب کے جتنے بھی قبائل ہیں چاروں اطراف سے وہ آ کر میلہ لگتا، اور اس میں وہ اپنے جو ان کی پروڈکٹس ہوتی تھیں، جو ان کے ہنر ہوتے تھے، ان کی مہارتیں ہوتی تھیں، اور جو ان کے اشعار ہوتے تھے، وہ ساری چیزیں آ کر ایز این ایک ایکسپو سمجھیں آپ، ایک ایگزیبیشن لگا کرتی تھی، اور پھر اس میں کمپٹیشنز ہوتے، اور جو اس میں جیتتا وہ پورے سال کا ہیرو قرار دیا جاتا۔ تو اس میں جو ہے وہ قیس اور قریشی کے درمیان لڑائی ہوئی، اور قریش کا قریش قبیلے کا ایک بندہ جو ہے وہ مارا گیا۔ اب لڑائی جب ہوئی تو ایک طرف قریش اور کنانہ کا گھرانہ تھا، اور دوسری طرف قیس اور اعلان تھے۔ لڑائی ہوئی، کئی لوگ مارے گئے، اور پھر اس کے بعد صلح ہوئی، ٹھیک ہے؟ تو علماء یہ کہتے ہیں کہ مطلب لڑائی سے پہلے ہی صلح ہو جاتی ہے نا، لیکن لڑائی ہوئی، اور لڑائی کے بعد جو ہے صلح اس طرح ہوئی کہ انہوں نے کہا کہ اپنے دونوں فریقین میں دیکھا جائے کہ کہاں پر زیادہ مقتولین ہیں اور اس کی دیت دی جائے۔ بہرحال اس کے بارے میں کچھ لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت جو ہے وہ بے باک سی تھی، اس سے نبوت سے پہلے بھی ان کی کسی چیز میں شرکت نہیں ہوتی، لیکن علماء اس کا یہ جواب دیتے ہیں کہ پہلی بات یہ تھی کہ قریشی جو تھے مظلوم تھے، کیونکہ ان کا بندہ مارا گیا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مظلوم کی مدد کے لیے کھڑے ہوئے تھے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں موجود تھا اور میں اس روز اپنے چچاؤں کو تیر نکال کر دیتا تھا، ٹھیک ہے؟ ان واقعات سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ظلم جو ہے نا کسی صورت بھی اس کی ٹالرنس نہیں ہونی چاہیے، آپ جس لیول پر بھی ہوں، لیکن آپ نے اپنی وائس ریز کرنی ہے جس بھی حدود میں آپ کو رکھا گیا ہے، ایک جہاں پر آپ رہ رہے ہیں، جہاں آپ کی فیملی ہے، اس میں جو بھی جتنی بھی آپ کو گنجائش ہے نا، اس میں آپ نے اپنا آواز آپ نے اپنی بلند کرنی ہے۔ اچھا، اگر ہم ایز اے فیملی لیول پر آ جائیں اور ہم اپنے آپ کو ایز اے مدر، ایز اے وائف، ایز اے ڈاٹر ان لا، ایز اے مدر ان لا دیکھیں، تو وہاں پر دیکھیں کہ کہاں پر ظلم کیا جا رہا ہے، کہاں ظالم ہے، کہاں مظلوم ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہے نا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں ایک 20 سال کی عمر میں جو نوجوان ہوتا ہے آج کے زمانے میں، اس کی کیا اس کے انٹرسٹس ہیں، وہ کہاں پایا جاتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو آپ دیکھیں کہ وہ کہاں پر موجود ہیں اور کس طرح لوگوں کے لیے کھڑے ہوئے۔ ہم کہتے ہیں نا یوتھ میٹرز، یس یوتھ میٹرز، اور آپ بھی یوتھ کو ریز کر رہے ہیں، اور ایک مطلب باعمل مسلمان، اور ایک ایسا مسلمان جس کے اندر احساس ہو آپ کی سچویشن کا، what is happening around۔ وہ ہے نا، وہ جیسے انسٹا پہ ریلز آ رہی ہوتی ہے، ناٹ انٹرسٹڈ، ناٹ انٹرسٹڈ، وائلنس ناٹ انٹرسٹڈ، they need to know what's happening around۔ پھر اس کے بعد تو ہم اس سے کیا سبق حاصل کرتے ہیں؟ ظلم کسی پر بھی ہو انتہا یہ ایک جرم ہے، اور اس کے لیے سٹینڈ لینا ہے۔ برے سے برے معاشرے میں بھی اچھے لوگ ضرور ہوتے ہیں۔ ایک قبیلہ اٹھا اور انہوں نے جو ہے وہ جنگ کی، ظلم کے خلاف معاہدہ کرنا سنت ہے۔ اسی کے بعد جو ہے وہ ایک اور حلف الفضول پیش آیا تھا۔ حلف الفضول کیا تھا؟ حلف الفضول، اس کا دوسرا نام حلف المطیبین بھی کہا جاتا ہے۔ حلف سے مراد جو ہوتا ہے وہ فیڈریشن ہوتی ہے، معاہدہ، پیکٹ،
اور فضول ہم اس کے بارے میں آگے پڑھتے ہیں۔ قریشی قبائل کے درمیان ایک عہد نامہ تھا جو طے پایا، اور اس کا نام حلف الفضول تھا، اور یہ بنو ہاشم، بنو مطلب، بنو اسد، بنو زہرہ اور بنو تیم کے درمیان طے پایا تھا۔ وہاں اس کی وجہ یہ بنی تھی کہ یمن کا ایک شہر ہے، اس کو زبید کہتے ہیں یا زبید، تو ادھر سے ایک شخص تھا جو مکہ آیا اپنا سامان لے کر، اور آس بن وائل نے ان سے یہ مال سارا خریدا، اور پھر اس کو جو ہے وہ قیمت ادا کرنے سے انکار کر دیا۔ اب وہ 2-4 قبیلوں کے پاس گیا، ان کو بتایا اپنی سچویشن، لیکن انہوں نے کچھ نہیں کیا۔ تو پھر اس نے ایک پہاڑی پہ کھڑے ہو کر جبل ابو قیس پر چڑھ کر اس نے اپنی بات کو جو ہے وہ کچھ اشعار میں اپنی مظلومیت کا اظہار کیا۔ تو زبان ان کے پاس تھی، بہترین زبان تھی، اور کس طرح وہ اس کو پوئٹری کی شکل میں کر کے اتنا خوبصورت بنا دیتے تھے۔ تو یہ خوبی تھی جو عربوں میں تھی کہ وہ اپنی سچویشن کو جو ہے وہ اشعار میں ڈال دیتے تھے، اور آواز لگائی کہ کوئی اس کا حق دلانے کے لیے اس کی مدد فرمائے۔ میں سامان لایا تھا، میں لٹ گیا، اس مقدس شہر میں آ کر لوٹا گیا، جبکہ مکہ جو ہے وہ ایک مقدس شہر تھا سب کے لیے، اور پھر لوٹنے والے بھی آپ ہی ہیں، قریشی لوگ ہی ہیں۔ تو اس پر جو ہے وہ زبیر بن عبد المطلب جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، انہوں نے دوڑ دھوپ کی، اور بنو تیم کے سردار عبداللہ بن جدعان کے گھر اکٹھے ہوئے تھے۔ یہ عبداللہ بن جدعان جو ہیں یہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بہت قریبی رشتہ دار تھے، اور انہی کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ عبداللہ بن جدعان تو بڑا اپنے وقت میں بڑا سخاوت اور بڑا نرم دل آدمی تھا، اور غریبوں اور مسکینوں محتاجوں کی جو ہے وہ بہت مدد کرتا تھا، تو کیا اس کا یہ سارا مدد کرنا اس کو آخرت میں کام آیا، مرنے کے بعد اس کو کام آیا؟ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، کیونکہ اس نے کبھی ایک بار بھی یہ نہیں کہا رب اغفر لی۔ رب اغفر لی کا سے کیا مراد ہے؟ اے رب مجھے بخش دے۔ بخش کیوں دے؟ نیکی کے کام کر رہا تھا، تو نیکی کے کام کیوں کر رہے تھے؟ اس میں انٹینشن نظر آتی ہے نا، کہ ہم ڈھیروں ڈھیر نیکی بھی لے کر آ جائیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے، لیکن اگر پیچھے نیت تھی قبیلے کے لیے، اس کی ناموری کے لیے، یا میں پہچانا جاؤں کہ میرا نام تھا کوئی، کہ اس کے پاس جا کر تو کوئی سائل جو ہے وہ محروم نہیں ہوتا تھا، تو اور رب اغفر لی کیا ہے؟ اصل میں عاجزی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنا گھر تعمیر کرنے کے لیے کہا، اور اس کی تعمیر میں وہ کیا دعا کر رہے تھے؟ ربنا تقبل منا۔ اس سے بڑی کوئی نیکی ہو سکتی تھی آپ کے میرے درمیان سے ہم سوچے تو؟ لیکن پھر بھی ان کی دعا یہ تھی کہ اللہ قبول فرما لے، جتنی بھی محنت کی ہے، تھوڑی ہے زیادہ ہے، جو کچھ بھی ہے اللہ تو قبول کر لے، اور پھر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے بیچ میں جو کوتاہیاں ہیں اس کو معاف فرما۔ ہم صبح میں نکلتے ہیں، کلاس آتے ہیں، بولتے ہم نے بڑی محنت کی، اتنی اس کو بھگایا اس کو بھگایا، اس طرح کیا اس طرح کیا، ان دی اینڈ کیا ہے؟ کیا اللہ نے قبول کی؟ کیا اس کے بیچ میں ذرا ایک آیا کہ لوگوں نے اتنی تعریف کی؟ آپ کی کلاس لے کر تو جسٹ کلاس میں آ کر سوسائٹی میں جو ہے وہ ایک وہ بھی بن گیا ہوا ہے اسٹیٹس سمبل۔ آپ صبح میں کہیں بزی ہیں؟ ہاں ایک کلاس جاتی ہوں، تو کوئی ایسا کہیں پر ایسے بولتے بولتے ذرا دل میں تھوڑی ایک پرائڈ آئی کہ بہت اچھا ٹائم میں اپنا یوٹیلائز کرتی ہوں کہ قرآن کی کلاس میں ہوتی ہوں میں، باقی لوگ وہ تو بس گھر کے کام کر رہے ہوتے ہیں، بچوں کو دیکھو، وہ تو سبھی کرتے ہیں۔ تو یہ چیز، یہ ہمارے اپنے اعمال کو ضائع کرنے والی بات ہے۔ اسی طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ دیکھیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صبح شام کے اذکار میں 70 سے 100 مرتبہ ان کا روز کا استغفار تھا۔ ہم دیکھیں ہم کتنا کر رہے ہیں استغفار؟ کر رہے ہیں ہم؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو انبیاء ہیں جب وہ استغفار کرتے ہیں تو ان کی تو درجات کی بلندی ہے، عام انسان کے لیے کیا ہے؟ وہ کوتاہیاں ہی اتنی ہیں۔
تو استغفار کا ہم نے کتنا انکریز کیا اس کو. اللہ کی کتاب پڑھ رہے ہیں, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ پڑھ رہے ہیں, کیا ہم کوتاہیاں نہیں کر رہے؟ کیا ہماری کوتاہیوں کی وجہ سے ہماری زندگی میں برکات کم نہیں ہوتی؟ کیا وقت کی برکت کم نہیں ہوتی؟ ہوتی ہے. اسی لیے استغفار کو پکڑنا بہت ضروری ہے. تو عبداللہ بن جدعان کے بارے میں عائشہ رضی اللہ عنہ نے جو پوچھا تھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جواب دیا. اچھا, پھر حلف الفضول کچھ روایات میں آتا ہے کہ اس لیے تھا کیونکہ سب لوگوں کے نام اس میں فضل تھا. یہ اردو کا فضول نہیں ہے, یہ فضول نہیں ہے, کیونکہ یہ بہت فضیلت والی بات تھی. اور اس میں معاہدہ کیا طے پایا کہ آج کے بعد مکہ کے اندر یا مکہ سے باہر کوئی بھی اپنی فریاد کرے گا کہ وہ اس پر ظلم ہوا ہے تو اس کی معیت, اس کے تعاون کے لیے ہم کھڑے ہو جائیں گے. اور اس معاہدے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود تھے. اور یہ واقعات, تمام واقعات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو ابھارتی ہے کہ کس طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ان چیزوں کے لیے وقت تھا. آج کے جو یوتھ ہے, آپ ان سے گیمنگ اور ایپس کے بارے میں, اس طرح کی جو انٹرٹینمنٹ چیزیں ہیں وہ پوچھ لیں, آپ ان سے لیٹسٹ پروڈکٹس پوچھ لیں. میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ یہ غلط ہے, ٹھیک ہے, یہ آپ اپنا معیار خود ہی سیٹ کرتے ہیں. آپ اپنے گھر میں اپنے خود سٹینڈرڈز کرتے ہیں کہ اس میں سے کتنا وقت کس کو دیا جائے. تو سبحان اللہ کہ ایسے مجموعوں میں, ایسی جگہوں پر جہاں پر لوگوں کی مدد کی جا رہی ہے, کیا ہم اپنے بچوں کو لے کر جا رہے ہیں؟ ایسا نہیں ہے کہ یہاں پر ایسی جگہ موجود نہیں ہے جہاں پر ہم بچوں کو لے کر جائیں اور بچوں کا دل نرم ہو کہ ہاں آپ لوگ اگر یہاں پر اتنے پریسٹیجیس جگہوں پر رہ رہے ہیں اور اتنے آنرڈ ہیں, تو دیر آر لیس پریویلیجڈ پیپل آلسو اراؤنڈ, جن کو آپ دیکھیں. اور آپ یہ تبھی بچوں کے اندر وہ کمپیریزن ختم ہوگا نا کہ کیا آپ تو اس کے لیے بھی اتنا بولتی ہیں اور اس کے لیے بھی اتنا بولتی ہیں, اور میری دوست کے پاس تو یہ ہے اور وہ ہے, واٹ ناٹ, وہ تو لسٹ چلتی جاتی ہے وہ. اور پھر آپ دیکھیں کہ مطلب فحش معاملات جو ہیں یا اسکرین میں اس طرح کی چیزیں, مطلب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو دیکھا جائے تو سبحان اللہ اتنی سی عمر میں, مطلب ایک ایسی عمر جہاں پر ہم بھی اپنے بچوں کو جو ہے وہ کبھی کبھار دے رہے ہوتے ہیں کہ ہاں بھائی ڈیزائرز کی ایج ہے, کچھ نہیں ہوتا. اور کہاں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت نا, مطلب رول ماڈل. ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب اپنے بچوں سے بات کرتے ہیں تو ان کے ذہن میں ایک 40 سے 50 ایئر اولڈ کے بیچ کا ایک پیچ ہے جو وہ پروفیسی کو سمجھتے ہیں, لیکن وہ یہ نہیں دیکھتے کہ ہم ان کو یہ نہیں پکچر دکھا رہے ہوتے کہ وہ ایک جب بچے تھے, جب وہ اپنے یوتھ میں تھے تو وہ کیسے تھے, کیونکہ ہمارے پاس بھی نالج نہیں ہے, ہم نے بھی اتنا زیادہ نہیں اس کے بارے میں اسٹڈی کیا. اچھا, 20 سال کی عمر سے 25 سال کی عمر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہ احساس تھا کہ انہوں نے ایک برڈن نہیں بننا, اسی لیے انہوں نے شروع سے ہی بکریاں چرانے, کیونکہ وہی کام تھا جو عرب میں بدوی کرتے تھے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بکریاں چرائی, اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے کوئی بھی نبی ایسا نہیں بھیجا جس نے بکریاں نہ چرائی ہوں. صحابہ رضی اللہ عنہم نے سوال کیا یا رسول اللہ آپ بھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا ہاں میں بھی اہل مکہ کی بکریاں چند قیرات پیسوں کے بدلے چرایا کرتا تھا. قیرات جو ہے وہ ایک دینار کا 20واں حصہ ہوتا ہے. جیسے ایک درہم کے کتنے فلز ہیں؟ 100 فلز ہیں نا, تو آپ اس کو ڈیوائڈ کریں 20واں حصہ, تو وہ تقریباً 100 روپیز, آپ سمجھیں اس اتنے چند قیرات کے لیے. اچھا, یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی حکمت جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر نبی کو کیوں بکریاں چرانے دی, اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تجارت پہ بھی ہم بات کریں گے, لیکن حکمت کیا تھی؟ کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ اتنی بڑی ذمہ داری تھی کہ لوگوں کو اکٹھا کرنا آسان کام ہے؟
آپ لوگوں کو ہیٹس آف دینا چاہیے جو یہاں کی مینجمنٹ ہے، کس طرح لوگوں کو اکٹھا کرنا، والنٹیئرز بنانا. جو لوگ اس میں ہیں ان کو پتا ہے ان کو کتنی انتھک محنت کرنی پڑتی ہے نا. ہم تو ابھی ایک 300 400 کے کراؤڈ کو ڈیل کر رہے ہوتے ہیں، چلے 800 کر لے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین تھے، تمام جہاں والوں کے لیے رحمت تھے. وہاں پر کے لوگ، اور آپ نوٹ کریں گے اگر آپ کسی ایسے شہر میں چلے جائیں جو قبیلہ سسٹم ہو، بڑے سخت لوگ ہوتے ہیں نا، اپنی اپنی چیزوں سے، اپنے اصولوں سے نہیں ہٹ رہے ہوتے ہیں، چاہے وہ صحیح ہو چاہے وہ غلط ہو، لیکن وہ ہٹیں گے نہیں کہ بھئی ہم نے تو یہ کرتے ہوئے دیکھا. تو یہ ٹریننگ تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آگے جا کے انہوں نے امت کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف بلانا تھا. تو اس سے بہت بڑا صبر آتا ہے. اور رحمت و شفقت، بکریاں تو نہیں سمجھتی کہ وہ روڈ پہ جانا ہے کہ نہیں جانا، کیا چیز ان کے لیے بری ہے کیا نہیں ہے. پھر عاجزی بھی آتی ہے، اور اپنے اپنے پسینے کی کمائی جو ہے نا وہ خود محنت کر کے اس کو ارن کرنا، یہ چیز انسان کو بڑا ابھارتا ہے. اور آپ نوٹ کریں گے کہ آپس میں بھی جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں، وہ لوگ جو بڑی اسٹرگل کر کے ارن کرتے ہیں نا، ان کو اس کی بڑی قدر ہوتی ہے. ان کو ایک ایک درہم بھی جو ہے وہ جاتے ہوئے ان کو لگ رہا ہوتا ہے، یا سروس چارج دیتے ہوئے ان کو دکھ ہو رہا ہوتا ہے. وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہم خود کر لیں گے، کیوں ہم اس کی سروس کے پیسے دیں نا، جو چیز بچا سکتے ہیں ہم. ہمارے بڑے ایسے ہی ہوتے ہیں، بڑے جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ بھئی اپنے کام ہم خود کریں گے، ہمیں خواہ ہماری چیزوں کے لیے جو ہے نا ایکسٹرا نہ بندے کو ہائر کرو، نہ کسی چیز ایکسٹرا خرید کے لے کرو، یہ ایک ہی بیگ ہے یہی میرے لیے چل جائے گا پورے سال تک. تو جن کو قدر ہوتی ہے جس طرح انہوں نے ارن کیا ہوا ہوتا ہے. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت بھی کی. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا مال تجارت لے جا کر شام میں اس کو بیچا تھا. اچھا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس عمر تک ایک قبیلوں میں اور مکہ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت نمایاں تھی کہ یہ شخص جو ہے وہ اس کے اندر بڑی ایکسٹرا آرڈینری کوالٹیز ہیں. تو حضرت خدیجہ بھی ہر بار اپنے مال کو کسی کے ہاتھ تجارت کے لیے بھیجتی تھیں، اور جب ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پتہ چلا کہ یہ اتنے دیانت دار ہیں، سچے ہیں، تو انہوں نے اپنا مال تجارت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا اور یہ کہا کہ میں عام لوگوں سے زیادہ آپ کو اس کی اجرت دوں گی. ٹھیک ہے. تو یہ جب آپ بزنس کرتے ہیں، اور اگر یوزلی سلیپنگ پارٹنرز ہوتے ہیں کہ جو پیسہ انویسٹ کر لیتے ہیں اور ایک بندہ جو ہوتا ہے وہ کام کرتا ہے، لیکن اس میں دیانت داری ہوتی ہے کہ آپ کو یہ مال آپ اپنا مال سمجھ کے اس کے اندر اس سے بزنس کریں، اور پھر جو آپ کو پروفٹ ملے گا اس میں ہمارا آپ کا 40% شیئر ہو سکتا ہے، 20% ہو سکتا ہے، وٹ ایور جو طے پائے بزنس ڈیل میں. تو یہ جو بزنس ڈیلز ہیں نا، یہ مکہ میں اور یہ عرب میں اور یہ اسلام میں تھیں. اور بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تجارت کے مال میں، تجارت میں برکت ہے. آج ہمارے کچھ مسلمانوں میں یہ چیز ہے کہ بھئی آپ اکاؤنٹس میں ڈال دیں اور انٹرسٹ بیسڈ آپ کو منافع ملتا ہے، وہ کہتے ہیں اٹس ویری انٹرسٹنگ. لیکن وہ جو منافع ہے وہ شریعت کے طور پہ کیا آپ نے اس کو فلٹریٹ کیا ہے؟ کیا آپ نے اس کو دیکھا ہے کہ شریعت اس کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ مطلب ویسے تو بچوں کو، ایک چھوٹے سے بچے کو KG میں ڈالتے ہوئے مائیں ہلکان ہوئی بھی ہوتی ہیں سکولز دیکھ کہ کہاں پر بچوں کا ماحول اچھا ہو، تو گیدرنگ اچھی ہو، تو فیسلٹیز ہوں. لیکن جہاں پر دین کی بات آتی ہے، کیا ہم اتنے ہی کنسرنڈ ہیں کہ ہمارا مال، ہماری کمائی کہاں سے آ رہی ہے، کہاں خرچ کی جا رہی ہے؟ ٹھیک ہے. تو دس از اے پوائنٹ کہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ کیا کر رہے ہیں ہم. 25 سال کی عمر ہوئی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا مال لے کر تجارت کے لیے ملک شام تشریف لے گئے. ابن اسحاق کا بیان ہے کہ خدیجہ بنت خویلد ایک معزز مالدار اور تاجر خاتون تھی. ان کا نام، ان کا لقب جو ہے وہ طاہرہ تھا، اور ان کو عفیفہ بھی کہا جاتا تھا.
ٹھیک ہے، تو یہ ان کو اس لقب سے پہچانا جاتا تھا. یہ تاجر پیشہ تھیں. جب انہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی راست گوئی، امانت اور بہترین اخلاق کا علم ہوا تو انہوں نے ایک پیغام کے ذریعے پیشکش کی کہ آپ ان کا مال لے کر تجارت کے لیے ان کے غلام میسرہ کے ساتھ ملک شام تشریف لے جائیں. وہ دوسرے تاجروں کو جو کچھ دیتی ہیں اس سے بہتر اجرت آپ کو دیں گی. اور آپ نے یہ پیشکش قبول کر لی اور ان کا مال لے کر ان کے غلام میسرہ کے ساتھ ملک شام تشریف لے گئے. تاجر جو ہوتا ہے نا، جو بزنس مین ہوتا ہے، اس کی طبیعت بہت آزاد ہوتی ہے. وہ کسی کے انڈر، آپ نے اکثر سنا ہوگا جو لوگ بزنس کرتے ہیں پھر اس کے بعد جاب ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، وہ اکثر یہ کہتے ہیں کہ اب کسی کے اپنا کام کریے نا، اب کسی کے انڈر کام نہیں ہوتا نا. اکثر مرد حضرات اس طرح ضرور کہتے ہیں. تو وہ کسی دباؤ میں کہ یہ ہوا ہے نہیں ہوا، ڈیڈ لائنز میٹ کرنا، ان کو یہ چیز جو ہے نا مشکل لگ رہی ہوتی ہے. تو یہ بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالٹی تھی کہ وہ کسی بھی ظالم قبیلہ یا کسی مشرک قبیلے کے انڈر ان کے دباؤ میں نہ آتے. اور قرآن کی آیات ایسی ہیں نا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم ذرا بھی نہ جھکو ان کی طرف، ذرا سا بھی نہیں جھکنا، کہ جو تم ہو تم حق پر ہو. کہ اللہ کی بات کے ساتھ سورۃ الکافرون جب نازل ہوئی تھی تو کیا تھا؟ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم. ہرگز نہیں میں اب عبادت کر سکتا، تھوڑا سا بھی نہیں، 1% بھی نہیں. تو یہ آپ کا کرائٹیریا ہو. شرک اور مطلب توحید کے معاملے میں we will not settle for anything less than توحید. ذرا چلو کوئی بات نہیں، دل رکھنے کے لیے چلے جاتے ہیں مزار پہ، کیا ہے نہیں کریں گے دعا، نیکی کا ایک کام ہے، چلو چلے جاتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، وہ بھی خوش ہو جائیں گے. نہیں، باؤنڈری یہ اللہ نے سیٹ کی ہمارے لیے. یہ آپ نے، میں نے، ہم میں سے کسی نے نہیں کی، کسی ٹیچر نے بھی نہیں کی. جو باؤنڈری ہے اس کے اندر رہ کر جو گنجائش ہے وہ کرنا. جب آپ مکہ واپس تشریف لائے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اپنے مال میں ایسی امانت اور برکت دیکھی جو اس سے پہلے کبھی نہ دیکھی تھی، اور ادھر ان کے غلام میسرہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور ان کے کردار کے بارے میں ان کو ذکر کیا، تو وہ پہچان گئیں کہ ان کو ایسے ہی انسان کی تلاش تھی. اس سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی 2 مرتبہ شادی ہوئی تھی. پہلے جو ان کے شوہر تھے وہ عتیق بن عابد بن عبداللہ مخزومی تھے، اور ان کی وفات کے بعد ان کی شادی ابو حالہ بن زرارہ تیمی سے ہوئی تھی. ٹھیک ہے، یہ 2 حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے سابقہ شوہر تھے. ان سے ان کی ایک بیٹی بھی تھی، بیٹا تھا، جن کا نام ہند بن ابی حالہ تھا، اور ان کی جو کنیت تھی اس سے ہند تھی. اور عتیق عبداللہ مخزومی سے بھی ان کی ایک بیٹی پیدا ہوئی تھی. تو اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو بہت سے معزز قریش کے لوگوں سے ان کو رشتے آتے تھے، لیکن وہ ان کا انکار کر دیتی تھی. اور یہ ایک ایسا رشتہ تھا جس کے لیے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے خود پیغام بھیجا تھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو گئے اور اپنے چچاؤں سے اس معاملے میں بات کی. انہوں نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے چچا سے بات کی اور شادی کا پیغام دیا. اس کے بعد شادی ہو گئی، اور یہ ان کا مہر جو ہے، ایک روایت سے 20 اونٹ آتا ہے اور ایک روایت سے 6 اونٹ ہے ان کا مہر تھا. اس وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی عمر 40 برس تھی. اچھا، تجارت میں جب سچائی ہو، دیانتداری ہو، تو پھر اس میں برکت بھی ہوتی ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تجارت کی، اور یہی اصول ہوتے ہیں کہ جب آپ آنیسٹی کے ساتھ چیزوں کو اسی لیے آپ دیکھیں نا، ایک مزاج بن جاتا ہے کہ ڈپارٹمنٹل اسٹور میں جا کے چیز خریدنا زیادہ ایزی لگ رہا ہوتا ہے، کیونکہ آنیسٹ ہے نا. آپ کو کوئی یہ دھوکہ نہیں دے گا 1000 جو 3000 1000 کی چیز آپ کو 3000 میں مل جائے.
है ना। तो आपको होता है कि इतनी शोर शराबा भी होगा, इतनी लड़ाई झगड़े बहसें, इतनी बहस करनी पड़ेगी, उससे बेहतर है डिपार्टमेंटल स्टोर में जो प्राइस दी हुई है आप उसको उठा के ले। तो ये जो उसूल होते हैं ना तिजारत के, ये जो उसको फॉलो कर रहे होते हैं उनको बहुत फायदा होता है इस चीज का। खदीजा रदी अल्लाह अन्हा से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह अल्लाह के हुक्म से था। और उनकी उम्र के बारे में जो रवायात आती हैं, एक में आता है कि वो 28 ईयर्स की थी, एक में 40। बहरहाल जो भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मुअय्यन किया था। लेकिन इससे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे हम देखेंगे नबूवत जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिली और किस तरह हज़रत खदीजा रदी अल्लाह अन्हा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक कंफर्ट बनी, जहाँ पर वो आकर अपनी परेशानियां और अपना अपना डिस्कस करते थे हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा। और हम उस वक्त इंशाल्लाह ताला एज अ वाइफ हमारा क्या रोल है उसको भी देखेंगे इंशाल्लाह। और इस निकाह से इस्लाम पर ये एतराज़ बिल्कुल बेबुनियाद है, क्योंकि हमारे पास नॉलेज नहीं होता। जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के बारे में गलत बातें की जा रही होती हैं तो वी डोंट नो कि हम कैसे उसको डिफेंड करें। तो पहली चीज़ ये है कि इस उम्र में जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेहतरीन रिश्ते मिल सकते थे, उन्होंने किसको चूज़ किया और किस बुनियाद पे चूज़ किया। ये एक बहुत बड़ी हमारे पास एक मैं ये तो नहीं बोलूंगी डिबेटरी ग्राउंड है, क्योंकि जिसने मानना होता है वो तो आमन्ना सद्दकना। लेकिन हमारे पास अपने रीजंस, हमारे पास रीजंस होने चाहिए सो दैट हम अपने अंदर जो हमारे दिल में कभी कभार वो एक शक वाली कैफियत आ रही होती है, या जो चीज़ हम बच्चों को अपने नहीं मुंतकिल कर पा रहे होते, उस चीज़ में हम कॉन्फिडेंट हों कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात क्या थी। और एक और जब हम सिचुएशन को देख रहे थे, अभी हम लोग जब सीरा पढ़ रहे हैं बहुत सारे हमने क्लासेस उसकी हिस्ट्री के बारे में पढ़ी। वाई, क्यों हिस्ट्री पढ़ी हमने उसको? हमने शुरू में रीजन भी पढ़ा था कि क्या रीजन है, क्योंकि जब आप उसकी सिचुएशन, उस एरिया, उस लोकेशन को देख रहे होते हैं फिर आप रियलाइज करते हैं कि अच्छा ये चीज वहां पर एक नॉर्म थी। ठीक है, अब आप एक चीज कराची के शहर में और या लाहौर के शहर में आपको एक चीज बहुत आप अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, लेकिन आप केपीके के कबाइल इलाकों में चले जाएं या बलूचिस्तान में कबायली सिस्टम में चले जाएं जहां पर हर चीज जो है जिसके लिए जिरगा बैठती है आप उसको नहीं अंडरस्टैंड कर पाते जब तक के लिए आप उस सिचुएशन में नहीं रहते। तो एक जगह से इस तरह इंफॉर्मेशन आई थी कि साइबेरिया में कुछ खवातीन 30 इयर्स की एज तक बालिग नहीं होती। इतनी ठंड है ना वहां पर, तो मौसम का आपकी बॉडी पे असर होता है कि नहीं होता? होता है ना। अरब एक बहुत गर्म इलाका था, उनकी खुराक क्या थी? तो जब हम पढ़ते हैं उसके बारे में हम रियलाइज करते हैं अच्छा तो वहां पर प्यूबर्टी कितनी एज में होगी, तो फिर खवातीन किस उम्र में शादी करती। तो ये चीजों को जब आप स्टडी करते हैं तो आपको इट स्टार्ट्स मेकिंग सेंस और वो डॉट्स आपके सारे जुड़ते जाते हैं। लेकिन जब आप इलाके से हट के दूर से बात कर रहे होते हैं तो सिर्फ आप डिबेट कर रहे होते हैं, आपको समझ नहीं आ रही होती कि आप उस सिचुएशन में क्या बात करनी है। तो आगे जहां पर एतराजात आते हैं कि हजरत आयशा रदी अल्लाह अन्हा की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शादी, तो बहुत सारी चीजें उसमें उसकी लोकेशन की वजह से आप हम आगे अंडरस्टैंड करेंगे इंशाल्लाह ताला। फिर इसके बाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हजरत खदीजा रदी अल्लाह अन्हा से शादी हुई और उनकी ये मुल्क शाम से वापसी के 2 महीने के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी हुई थी और ये अपनी कौम की सबसे मुअज़्ज़ज़ और अफजल खातून थी। इब्राहीम के अलावा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बकिया तमाम औलाद उन्हीं के बतन से थी। सबसे पहले कासिम पैदा हुए और उन्हीं के नाम पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुनियत अबुल कासिम थी। रुकैया, उम्मे कुलसूम, फातिमा और अब्दुल्ला पैदा हुए। मैंने रुकैया का जिक्र किया। अच्छा, हजरत ज़ैनब, रुकैया, उम्मे कुलसूम, फातिमा और अब्दुल्ला पैदा हुए। अब्दुल्ला का लक़ब तय्यब और ताहिर था। ये कुछ की कंफ्यूजन होती है कि हो सकता है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे तय्यब और ताहिर थे, वो अब्दुल्ला का ही लक़ब था। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सब बच्चे बचपन ही में इंतकाल कर गए, अलबत्ता बच्चियों में से हर एक ने इस्लाम का ज़माना पाया, इस्लाम कबूल किया, मुसलमान हुई
اور ہجرت کے شرف سے مشرف ہوئی تھیں، لیکن حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے سوا باقی سب کا انتقال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی ہو گیا تھا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی وفات آپ کی رحلت کی 6 ماہ بعد ہوئی تھی۔ آپ پاس 5 منٹ ہے؟ اچھا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 35 ایئرس 35ویں سال تھی تو قریش نے ایک نئے سرے سے خانہ کعبہ کی تعمیر شروع کی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ کعبہ صرف قد سے کچھ اونچی چار دیواری کی شکل میں تھا۔ اب ایک روایت میں آتا ہے کہ چونکہ ہر عرب قبیلے یہاں پر آتے تھے تو جیسے وہ اپنے جو جولری ہے یا جو کوئی پریشیس چیزیں تھیں جو کعبہ کے لیے وہ دیا کرتے تھے وہ کعبے کے اندر ہوتی تھی، تو اس میں اس کی چوری ہو گئی۔ اور ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ جب آگ لگی تھی اور سیلاب بھی آیا تھا، 2 نریشنز ہے، تو اس میں جو ہے وہ کعبے کی دیواریں جو ہیں وہ بہت ویک ہو گئی تھی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے زمانے ہی سے اس کی بلندی 9 ہاتھ تھی اور اس پر چھت نہ تھی۔ اس کیفیت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کچھ چوروں نے اس کے اندر رکھا ہوا خزانہ چرا لیا۔ اس کے علاوہ اس کی تعمیر پر ایک طویل زمانہ گزر چکا تھا، عمارت خستگی کا شکار ہو چکی تھی اور دیواریں پھٹ گئی تھیں۔ ادھر اسی سال ایک زوردار سیلاب بھی آیا جس کے بہاؤ کا رخ خانہ کعبہ کی طرف تھا۔ اس کے نتیجے میں خانہ کعبہ کسی بھی لمحے ڈھہ سکتا تھا، اس لیے قریش مجبور ہو گئے کہ اس کا مرتبہ مقام برقرار رکھنے کے لیے اس کی تعمیر کی جائے۔ ٹھیک ہے، اس مرحلے پر قریش نے یہ متفقہ فیصلہ کیا کہ خانہ کعبہ کی تعمیر میں صرف حلال رقم ہی استعمال کریں گے۔ اس میں رنڈی کی اجرت، سود کی دولت اور کسی کا ناحق لیا ہوا مال استعمال نہیں ہونے دیں گے۔ نئی تعمیر کے لیے پرانی عمارت کو ڈھانا ضروری تھا، لیکن کسی کو ڈھانے کی جرت نہیں ہوتی تھی۔ بالآخر ولید بن مغیرہ مخزومی نے ابتدا کی۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ اس پر کوئی آفت نہیں ٹوٹی تو باقی لوگوں نے بھی ڈھانا شروع کیا، اور جب قواعد ابراہیم تک ڈھا چکے تھے تو تعمیر کا آغاز کیا، یعنی بالکل زمین تک انہوں نے اس کو برابر نہیں کیا، ایک لیول پر آ کر جہاں پر حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فاؤنڈیشن رکھی تھی اس کے اوپر سے انہوں نے پھر اس کو تعمیر کرنا شروع کیا۔ تعمیر کے لیے الگ الگ ہر قبیلے کا حصہ مقرر تھا اور ہر قبیلے نے علیحدہ علیحدہ پتھر کے ڈھیر لگا رکھے تھے۔ تعمیر شروع ہوئی، ایک اس کے لیے جو ہے ایک رومی جو ہے معمار نگراں تھا۔ جب عمارت حجر اسود تک بلند ہو چکی تو یہ جھگڑا اٹھ کھڑا ہوا کہ حجر اسود کو اس کی جگہ رکھنے کا شرف و امتیاز کسے حاصل ہوگا۔ اور اس کی روایت میں یہ آتا ہے کہ قبیلے کے جو سردار تھے انہوں نے خون میں اپنے ہاتھوں کو ڈپ کر کے کہا کہ یہ کام کے لیے چاہے ہماری پورے قبیلہ جو ہے وہ مر کھپ جائے لیکن یہ کام ہم اس کو انجام دیں گے۔ بہرحال ابو امیہ مخزومی نے کہا کہ فیصلے کی صورت ایک یہ صورت پیدا کر دی کہ مسجد حرام کے دروازے سے دوسرے دن جو سب سے پہلے داخل ہوا اسے اپنے جھگڑے کا حکم مان لیں گے۔ لوگوں نے یہ تجویز منظور کر لی۔ اللہ کی مشیت کہ اس کے بعد سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو چیخ پڑے کہ ھذا الامین ردیناہ ھذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ امین ہے، ہم ان سے راضی ہیں، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پھر جب آپ ان کے قریب پہنچے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاملے کی تفصیل بتائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر طلب کی، بیچ میں حجر اسود رکھا اور متنازع قبائل کے سرداروں سے کہا کہ آپ سب حضرات چادر کا کنارہ پکڑ کر اوپر اس کو اٹھائیں۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ جب چادر حجر اسود کے مقام تک پہنچ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے حجر اسود کو اس کی مقررہ جگہ پر رکھ دیا۔ یہ بڑا معقول فیصلہ تھا، اس پر ساری قوم راضی ہو گئی۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت ہے، ان کا عدل تھا کہ یہ ساری جو کوالٹیز تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مکہ کے لوگوں میں عام تھی کہ وہ اتنے بڑے بڑے سرداروں نے جو ہے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ججمنٹ کو قبول کیا۔ اس کے بعد نبوت، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کیسے شروع ہوئی، کس طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خلوت
अच्छी लगने लगी और किस तरह उन्होंने अपने आप को सारे लोगों से अलग करके अल्लाह सुब्हानहू व तआला की एक तलाश थी उनको, जिसके बाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये रेवलेशन आई थी। इसका जिक्र हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आप में से कोई अगर कुछ शेयर करना चाहे इस क्लास में। थोड़ा सा ऊंचा बोलना। और ये कि अगर इंसान अपने आप को ऐसी पोजीशन में समझे कि अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो फिर आप क्या, आपके पास क्या है करने के लिए, उस पे फोकस रखा जाए कि क्या कीजिए, क्या काम किया जा सकता है। बताएं क्या किया जा सकता मैंने क्या उन्होंने कहा ना कि सिर्फ हजरत असवद को अपनी जगह रखने के लिए वो कह रहे थे हमारा सारे पूरा कबीला सारी नस्ल दबा गए वो इतने जनरल इतने बहादुर थे बहादुर। और आज हम इतने बहादुर हैं। आज कोई नहीं लड़ा, कोई नहीं खड़ा हो। कोई नहीं खड़ा होता। तो फिर हमारे पास अभी जो हमारे पास वेपन्स हैं, जो हमारे पास रिसोर्सेज है, वो क्या हैं? ठीक है, ठीक है। और सोशल मीडिया है हमारे पास, ठीक। दुआ है, हम कितनी दफा दुआ करते हैं, हम कितना डिस्कस करते हैं और कितनी दुआ करते हैं। कभी कभार हम इतना डिस्कस करते हैं कि हम दुआ करना भूल जाते हैं। अगर तो ऐसा मामला है तो हमारी दुआ लाजिम है। कितनी हम दुआ पढ़ रहे हैं। जी आप कुछ कह रही थी? ये कह रही थी हमारे पास हमारा सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस भी है। हम एटलीस्ट हम अपने से बढ़ के अपने सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस तक। बिल्कुल, हर कोई अपने रिसोर्सेज देखे, आपके पास क्या रिसोर्सेज है और फिर उनको कैसे आप यूटिलाइज कर सकते हैं मुस्लिम उम्मा के लिए, उस चीज को आप यूटिलाइज करें इंशाल्लाह। और कोई? चलें, जज़ाकुमुल्लाहु खैर। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम।